نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں مشرف کا اسلام بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت کا جو پسندیدہ دین اسلام ہے وہ ہمیں نصیب، ہدایت ہمیں نصیب ہوئی، کلمہ طیبہ ہمیں نصیب ہوا، اور دعا ہے کہ اللہ کریم جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی یہ کلمہ ہمیں نصیب ہے۔ حضرات ذکر، اگر ہم دین اسلام کی خوبیوں اور خصوصیات کے اوپر غور فرمائیں تو انگنت خوبیاں ہیں، انگنت خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین کی صورت میں عطا فرمایا۔ باقی جتنے ادیان ہیں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ان تمام دینوں کے اوپر غالب بھی فرمایا، اپنے دلائل کے لحاظ سے، براہین کے لحاظ سے، اپنی خصوصیات کے لحاظ سے، بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے۔ اور پہلے بھی کسی دور میں حکومت اور سلطنت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل ہو چکا ہے، اور ایک مرتبہ پھر قرب قیامت کے قریب اللہ رب العزت پھر اس دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب فرما دیں گے، اور وہ اس صورت میں کہ حکومت اور سلطنت اور دیگر جتنے معاملات ہیں اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت اس دین کو باقی دینوں کے اوپر غالب فرما دیں گے۔ بہرحال اس کی خوبصورتیاں، اس کی اہمیت، اس سے آگاہ رہنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں کہ جس نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا اور ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ اس کے اندر ایک بہت اہم چیز وہ باہمی اخوت ہے، بھائی چارہ، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ آپس میں جو تعلق ہے وہ بھائی چارے کا ہے، برادری کا ہے، باہمی اخوت کا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ایک آدھ جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ اس بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بارے میں ہماری بہت سی رہنمائی کی گئی۔ فی زمانہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی بھائی چارہ وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، اور انسانی ہمدردی بھی کم ہو رہی ہے۔ اسلامی بھائی چارے کے علاوہ انسانی ہمدردی بھی کم ہو رہی ہے۔ ہمارا دین اسلام وہ ہے جو انسانیت کے ناطے دوسرے مذہب کے جو لوگ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ بھی کسی مشکل اور مجبوری میں پھنس جائیں تو دین اسلام کی طریق آگی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کر دی جائے۔ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم سب کلمہ طیبہ پڑھنے والے اور ایک رشتہ الفت میں سب پرو دیے گئے، اس کے باوجود ہمارا آپس میں اس طرح کا اتحاد نہیں، اس طرح کا اتفاق نہیں، اس طرح کی آپس میں محبت نہیں، اور ہمیں شاید اس چیز کا احساس بھی نہیں اور شعور بھی نہیں، اور اس کی طرف ہم کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں قبل از اسلام، جس کو زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس وقت کیا تھا؟ نا اتفاقی تھی، انتشار تھا، جھگڑے تھے، اپنے باپ دادا کے نام کے اوپر فخر کر کے دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر جانا جاتا تھا،
اور اپنی طاقت، غلبے اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور آپس میں اس کی وجہ سے باہمی اختلافات، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ کئی 100 سال تک سلسلے جاری ہیں، نسل در نسل وہ دشمنیاں جاری رہتی، جنگیں ہوتی تو 40 سال، 50 سال تو آپس میں وہ جنگیں بھی رہتی، نتیجے میں قتل و غارت ہوتی، نتیجے میں نفرتیں پھیلتی، نتیجے میں انسانیت سوچ سلوک دیکھنے کو ملتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے اس دین کی برکت سے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام اللہ کی رسی، قرآن مجید اللہ کی رسی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی اللہ کی رسی، کیونکہ ان چیزوں کو جو تھام لیتا ہے پھر وہ تفرقے میں نہیں پڑتا، اس کو اتحاد کا ایک مرکز میسر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک بھی جوڑنے والی چیز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جوڑنے والی چیز ہے، اسلام بھی جوڑنے والی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسی، اس سے یہ بھی مراد ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے، جو بھی یہ ساری چیزیں یہ بڑی اچھی ہیں اور یہ سمجھ میں آنے والی ہیں کہ دین اسلام کے رشتے میں انسان پرو دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی رسی کو پکڑی، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیا جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی، جو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے وہ ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان جو ہے آپ کی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے والے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ بندی اسلام میں ناپسندیدہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے فرقہ بندی سے، پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ نہیں ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ اب جو بھی کوئی فرقہ بازی کو اہمیت دیتا ہے، فرقے کو پھیلاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا ہے۔ دوستان فرقہ آج میرا موضوع نہیں کہ فرقہ بندی کیسے ہوتی ہے، فرقے کتنے ہیں، ان میں درست کون ہے، غلط کون ہے، صحیح کون ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی مناسب وقت میں بھی بات کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن سر دست اتنا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہیں فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ اب یہی کچھ رہ گیا ہے کہ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں، فرقہ بندی شروع کر دیں، ذات پات کے جھگڑوں کے اوپر چلیں؟ اسلام تو جمعیت کا دین ہے، اسلام تو وحدت کا دین ہے، اسلام تو جوڑنے والا دین ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کدھر سے آ گئی کہ جن کی وجہ سے ہم تقسیم در تقسیم ہو جائیں، جن کی وجہ سے ہم گروہ میں بٹ جائیں؟ تو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ قبائل جو آپس میں باہم دست و گریباں ہوتے تھے، جن کی لڑائیاں ہوتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، دین اسلام کی برکت سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن۔ اور مہاجرین اور انصار کی تو ایک ایسی مثال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصار میں ان کو آپس میں بھائی بھائی کے رشتے میں کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرا بھائی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا آخرت میں میرے بھائی۔ حضور نے ان کو اپنا بھائی بنا دیا۔ انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کے رشتے میں پرو دیا گیا،
اب اگر یہاں جو ہمارے ذہنوں میں چلتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اگر وہ بات ہوتی تو پھر ان کو آپس میں جوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ تو جی مکہ والے ہیں، مدینہ میں آ گئے، اب ان کا آپس میں کیا تعلق اور رشتہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کا آپس میں رشتہ، ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے، وہ اسلام کا ہے، وہ دین کا ہے۔ دین کے اندر یہ جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ کوئی 500 کلومیٹر دور کا ہے، کوئی قریب کا ہے، یہ نہیں ہے۔ دین کے اندر یہ ہے کہ کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو تھام لیا ہے، کون ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ یہی چیز علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی کہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت بیک دیگر پرستائیں، کہ ہم نے اپنے دل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باندھ رکھا، محبت کی ہوئی ہے، جڑے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت بیک دیگر پرستائیں، یہ ایک جہت ایسی ہے جس کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اکٹھے ہیں، کہ کوئی ہندوستانی ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے، کوئی افغانی ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے، کوئی سندھ میں ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی حضور کا غلام ہے، کوئی پنجاب میں ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے، کوئی گورا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے، کوئی کالا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے۔ رنگ، نسل اور ذات پات کے تمام امتیازات ختم کر کے اب ہم رشتہ وحدت میں پرو دیے گئے کہ کلمہ طیبہ پائے لیا، حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے، دین اسلام آ گیا ہے، تو اب یہ چیزیں کدھر کی، اب ان کی حیثیت ہی کیا رہ گئی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا خوبصورت دین ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا، ان کو پھر لے آنا، جہلیت کی باتوں کو پھر رواج اور فروغ دینا، یہ کہاں کی یہ اچھائی ہے اور یہ کہاں درست عمل۔ تو دوستان ذمکار یہی چیز کہ دل با محبوب حجازی بستے ہیں، زی جہت بیک دیگر کا بستا ہے، یہ ایک جہت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، دنیا میں ہر شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے کوئی اور محبت نہ کرے، اگر کوئی کرے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس کا رقیب ہے، رقابت جاگ اٹھتی ہے، پسند نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں ہر محبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے میں محبت کروں اس سے میں اکیلے محبت کروں، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کی ذات ایسی ہے، اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب سے پیار کیا اور فرمایا میں اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی اور میرے محبوب سے پیار نہ کریں، اب جو میرے محبوب سے پیار کرے میں اس کو اپنا پیارا بنا لوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہاں اللہ رب العزت نے معیار بدل دیا، پیمانہ ہی بدل دیا، طریقہ ہی بدل دیا، اور یہ بتا دیا کائنات عالم والوں کو کہ دنیا میں وہ ہستی میرے محبوب کی ہستی ایسی ہے کہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اس رشتے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق غلامی قائم کر لو، اور اس کی وجہ سے آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی، اگر کسی وجہ سے ان میں لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو ان میں آپس میں صلح کرا دیا، آپس میں ان میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہیں ان کو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر دو مومن لڑ بھی جائیں تو اخویکم بین اصل، ان میں آپس میں کیا کرا دیں، صلح کرا دیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت دو مسلمان جو لڑنے والے ہیں ان کو آپس میں فرما رہا ہے کہ صلح کرا دیں۔ ہم کیا ہیں، صلح کرانے والے بنتے ہیں یا لڑانے والے بنتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دیا کرو، کسی بات پہ جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور آپ دیکھیں
زندگی میں ہمیشہ سچ تو بولنا چاہیے، لیکن کب بولنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے، یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ حکمت عملی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی، حالانکہ جھوٹ برا ہے اور جھوٹ بولنے کو اللہ پاک نے ناپسندیدہ قرار دیا، اور جگہ جگہ پہ قرآن و سنت میں جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے فرمایا کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو، کب؟ جب دو مسلمانوں کے درمیان باہمی صلح کرانی ہو، تو پھر تم حکمت عملی کے تحت اب جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ناپسندیدہ چیز کو بھی قبول کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں، ایک دوسرے سے ان کو تعلق نہیں توڑنا چاہیے، ایک دوسرے سے جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے، لیکن ہمارے مشاغل کیا ہیں؟ ہم کس بات پہ لگے رہتے ہیں؟ یہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کا تعلق کیوں ہے؟ ٹی وی لگا دی، کوئی ایسی بات کر دی، ایک دوسرے کی باتیں جو ہیں ان کو بتائیں جس سے ان میں باہمی نفاق بڑھا، نفرتیں پیدا ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دوسرے مسلمانوں کی برائیاں نہ بیان کیا کرو، تاکہ تمہارے بیان کرنے کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے کوئی ایسا خیال پیدا نہ ہو۔ حضور جانتے تو ویسے بھی سب تھے، لیکن یہ امت کے لیے تعلیم بھی تھی کہ یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی جو ہے جاسوسی نہ کرو، اور چغل خوری نہ کرو۔ ان اللہ لا يدخل الجنۃ کی کتاب، کہ یہ چغل خور جو ہے جنت میں نہیں جائے، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، اس بات کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام جڑے رہنے کو پسند کرتا ہے، اسلام رشتہ اخوت کو پسند کرتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تم آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور لا یظلم، وہ دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور دوسرے مسلمان کی تحقیر بھی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہو، دوسرا مسلمان اس کی وہ تکلیف دور کر دے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی 100 تکلیفیں دور کر دے۔ کیا خوبصورت پیغام ہے، کتنا محبت بھرا پیغام ہے، کس انداز میں آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا بھی بار بار یہی حکم ہے، حدیث مبارکہ بھی یہی حکم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من اخاک، اپنے بھائی سے تعلق کو جوڑو، سل من اخاک وآت من حرمک، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر۔ یہاں بھی سل من اخاک، اپنا بھائی، مسلمان بھائی، اس کی بات ہے۔ تو دوستان ذی وقار، جگہ جگہ پہ قرآن و سنت میں اسلامی بھائی چارے کی بات ہے، جگہ جگہ اسلامی برادری کی بات ہے، جگہ جگہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا، لیکن آج یہ برادرانہ تعلقات ہمارے کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہماری باہمی رشتے اور تعلقات کدھر جا رہے ہیں؟ آج جو ارد گرد ہم ماحول دیکھتے ہیں اس میں اس بھائی چارے والی کوئی بات ہمیں نظر آتی ہے؟ دوستان ذی وقار، ایک بات یاد رکھنا کہ سارے کام حکومتوں کے نہیں ہوتے، کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ہمارے حقوق و فرائض بھی ہیں، کچھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعمال کو سیدھا کریں، کیونکہ جیسے اعمال ہوتے ہیں پھر ویسے ہی حکمران، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے امال ہوتے ہیں، امال کہتے ہیں حکمرانوں، اعمالنا امالنا، کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں، اور وہ ویسے بھی ضرب المثل ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ بڑی دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، پسندیدہ تعلیمات ہیں کہ بھائی چارہ، آپس میں جڑے رہنا، ایک دوسرے کو جوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر کینچی لے گیا کہ یہ قبول فرمائیں،
آپ نے اس کو فرمایا کہ فقیر کینچی کا تحفہ قبول نہیں کرنا، آپ نے اگر مجھے تحفہ پیش کرنا ہی ہے تو پھر مجھے سوئی کا تحفہ پیش کرنا۔ عرض کی حضور سوئی تو بڑی معمولی سی چیز ہے، کینچی قیمتی چیز ہے، اس سے زیادہ قیمت والی ہے۔ فرمایا کینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، فقیر توڑنے والی چیز کو پسند نہیں کرتا، فقیر جوڑنے والی چیز۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات تھی۔ اچھا اسی ضمن میں ایک بات میرے اپنے مشاہدہ میں ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب مدد اللہ، کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ آپ کو بلایا گیا کہ آئیں جی ہماری دکان کا افتتاح کرنا ہے یا کوئی نیا سلسلہ ہے تو اس کا افتتاح کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ربن سا لگا دیتے ہیں اور پھر کینچی رکھتے ہیں کہ جی یہ اس کو کاٹا جائے گا تو افتتاح ہوگا۔ اچھا میں نے کئی مرتبہ میں خود یہ دیکھ چکا ہوں کہ پیر صاحب اپنا کینچی کو ہاتھ نہیں لگا، استعمال ہی نہیں کرتے، وہ کسی کو آگے کاٹ دیا کہ یہ لے کاٹ دے، اس کو کہہ دیا کسی کو جو وہاں پہ اور کسی کو دیکھا جی کاٹ دے۔ کیا ہے شروع سے یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ وہ چیزیں جو کاٹنے کا سبب بنتی ہیں وہ ان کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے۔ جب ان چیزوں کو ہی پسند نہیں کرتے، ان اسباب کو پسند نہیں کرتے کہ جو کاٹنے کا سبب بنتی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ براہ راست وہ چیزیں جو نفرت والی ہیں، جو انتشار والی ہیں، جو اس طرح کی توڑنے والی ہیں، ان کو وہ کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ کاش ہم بھی جو ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کو سمجھیں، ہم بھی اس طرف آئیں، ہم بھی جوڑنے کی طرف آئیں، ہم بھی محبت کے پیغام کو عام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، اور یہ جتنی معاشرے میں کاٹنے والی چیزیں ہیں، یہ توڑنے والی چیزیں ہیں، یہ نفرت والی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم دور۔ ایک بزرگ تھے، ان کا کام کیا تھا کہ وہ راستے سے کانٹے ہٹا، کانٹوں والا راستہ تھا، کیکر بہت زیادہ ہوئے تھے تو وہ راستے سے کانٹے ہٹاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ کتنے ہٹا لو گے؟ اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ سارے نہیں ہٹا سکتا، لیکن چلو آپ نے اسے کہا ایک کانٹا تو ہٹا، کسی کے پاؤں میں وہ تو نہیں چبھے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی اور یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگ تو اتنی چیز جو ہے اس کو بھی اہمیت دیتے تھے کہ کہیں ہمارے کسی مسلمان بھائی کے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم کانٹے بچھاتے ہیں، آج ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یہ بھی عرض کروں گا، آپ سب کو معلوم ہے کہ سیاست جو ہے یہ سیاست دانوں کا کام ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا پیارا ملک ہے پاکستان، کوئی بھی احتجاج ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی املاک جو ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور پھر ان املاک میں وہ جگہیں جن کا تعلق قومی سلامتی کے ساتھ، ان کا خیال رکھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ قومی وقار کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جی ایچ کیو کیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس کیا ہے، شہداء کی یادگاریں کیا ہے، کلمہ طیبہ کے لکھے ہوئے بورڈ کیا ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری قومی سلامتی کے ساتھ، قومی وقار کے ساتھ ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی لوگ اس طرح کے سلسلے کرتے ہیں وہ ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، اور وہ چیز کہ جس میں دشمن خوش ہو، مثلا جب پاکستان میں ابھی چند روز قبل یہ واقعات رونما ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو تھی؟ ہمارے ازلی ابدی دشمن انڈیا، اس کے چینلز، اس کے لوگ وہ خوش ہو رہے تھے، وہاں کی فوج خوش ہو رہی تھی، وہاں کے سیاستدان خوش ہو رہے تھے۔ تو جس بات پہ دشمن خوش ہو رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے، وہ ہمارے ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کریں آپ سیاست، کئی پارٹیاں موجود ہیں اور لگے ہوئے ہیں کئی سالوں سے غلط صحیح کرنے، کوئی کبھی ہم نے تو آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سیاست میں ان سے کبھی فلاح نہیں دیکھی، اسلام کی محبت کا وہ عالم نہیں دیکھا جو ہونا چاہیے تھا۔ بحیثیت ملک جو ہے
یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ تو یہاں اسلام سے محبت کا پہلو ہمارے حکمرانوں میں بھی جھلکنا چاہیے، وہ نظر آنی چاہیے تھی جی۔ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی اسلام کے دامن میں ہمارے حکمران آ جائیں اور اسلام سے محبت کریں، اسلام سے لو لگائیں، تو یقیناً اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں۔ یہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، یہ جوڑنے والا دین ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو سر بلند کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ دوستان ذمہ قومی املاک ہوں، قومی ادارے ہوں، ان کی سلامتی یہ ناگزیر ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے باقی معاملات جہاں چل رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے وہ ادارے جو اس ملک کے تحفظ، اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے ضامن ہیں، ہم کبھی بھی ان کو کمزور ہوتا نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہماری پاک فوج جو ہے وہ فوج ہے کہ جس کا ماٹو جہاد فی سبیل اللہ، جو عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو عالم کفر جو ہے وہ ہماری پاک فوج کو پسند نہیں کرتا، اور آج بھی ہماری سلامتی اگر ہے تو اس کی ضامن پاک فوج۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ آپ ہر اس چیز سے پیار کریں جو اسلام کی وفادار ہو اور جو پاکستان کی وفادار ہو۔ اس لیے ہماری محبت اور نفرت کا معیار یہی ہے کہ جو ہمارے پاکستان سے مخلص ہے، پاکستان کا وفادار ہے، ہم اس کے وفادار ہیں، اور جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس ملک کو سلامتی نصیب فرمائے، اور اس کو دین سے محبت رکھنے والے مخلص حکمران نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا